30,000 مدارس کو سرکاری کنٹرول میں لائے گی۔ ریاست مدینہ جیسے دعوے کی آڑ میں تحریک انصاف نے مذہبی طبقے کو سبز باغ دکھائے۔ تحریک انصاف کے ان اقدامات پر پاکستانی عوام ناخوش جبکہ امریکہ انتہائی خوش۔ تعلیمی نصاب سے مذہبی منافرت کا سبب بننے والا نصاب خارج کرنے کو بھی مثبت اقدام قرار دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی مذہب مخالف اقدامات پر امریکی شاباشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد منصور ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی حکومت کی مذہب مخالف اقدامات پر امریکی شاباشی کے حوالے سے۔ ریاست مدینہ جیسے دعوے کی آڑ میں تحریک انصاف نے مذہبی طبقے کو سبز باغ دکھائے، لیکن حقیقت میں اپنے سیاسی مخالفین کے الزامات کو درست ثابت کر رہی ہے۔ تحریک انصاف پر مذہبی جماعتوں کا خدشہ تھا کہ یہ عالمی استعماری ایجنڈے کی تکمیل کے لیے سلیکٹ کی گئی ہے۔ ہر گزرتے دن تحریک انصاف میڈیا کے سہارے پاکستان کی نظریاتی شناخت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ پہلے دن ہی جناب عمران خان صاحب نے جانتے بوجھتے ہوئے اقتصادی کونسل کا ممبر عاطف میاں قادیانی کو بنا دیا، جبکہ اس سے قبل دھرنے میں جب اسی عاطف میاں قادیانی کو وزیر خارجہ بنانے کا اعلان کیا تو پاکستانی عوام نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ عمران خان نے عوامی غیظ و غضب سے بچنے کے لیے یہ عذر تراشا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ عاطف میاں قادیانی ہے، لیکن حکومت ملتے ہی عمران خان نے عاطف میاں قادیانی کو مشیر اقتصادی کونسل بنا دیا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً تحریک انصاف کی حکومت اہلیان پاکستان کے لیے مذہبی طور پر ناپسندیدہ فیصلے کرتی رہی۔ متعدد اعترافی گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپریم کورٹ سے رہائی کروائی گئی اور ان شنی فیصلوں پر احتجاج کنہ علماء کی گرفتاریاں بھی کی گئیں، یہاں تک کہ مذہبی اور اپوزیشن جماعتوں کو تحفظ ختم نبوت ملین مارچ اور آزادی مارچ کرنا پڑے۔ تحریک انصاف کے ان اقدامات پر پاکستانی عوام ناخوش جبکہ امریکہ انتہائی خوش۔ امریکہ کمیشن برائے عالمی اقلیتی مذہبی آزادی 2020 کی رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں مثبت پیش رفت کے عنوان سے ایک سرخی قائم کی گئی ہے، جس میں پاکستانی عوام کی ترجیحات اور مذہبی شناخت کے خلاف کیے گئے اقدامات کو تحریک انصاف کی مثبت پیش رفت میں شمار کیا گیا ہے۔ امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان میں 2019 میں مثبت پیش رفت بھی ہوئی۔ رپورٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھلنے والی کرتارپور راہداری بھی شامل ہے، جس کے ذریعے بھارت سے یاتری گردوارہ دربار صاحب آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے پہلی سکھ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنا اور سیالکوٹ میں ہندوؤں کے مندر کو تزئین و آرائش کے بعد دوبارہ کھولنے کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں توہین مذہب کے مقدمے میں سپریم کورٹ سے بری ہونے والی آسیہ ملونہ بی بی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں حکومت کی طرف سے تعلیمی نصاب سے مذہبی منافرت کا سبب بننے والا نصاب خارج کرنے کو بھی مثبت اقدام قرار دیا گیا ہے۔ ملک میں قائم تقریباً 30,000 مدارس کو یکساں نصاب کے ذریعے مرکزی دھارے میں شامل کرنے کی حکومتی کوششوں کو بھی ایک مثبت پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس اقدام سے ملک میں انتہا پسندی کے تدارک میں مدد ملے گی۔ ناظرین کرام، تحریک انصاف کا مدارس بارے درد کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ مدارس دینیہ کے ٹھیٹھ اسلامی روایتی علوم کا ڈھانچہ لبرل اور سیکولر تعلیم سے ہم آہنگ کر دینا چاہتی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے کمیشن نے کہا کہ مذہبی آزادی کے سلسلے میں ملک میں منفی رجحانات جاری ہیں۔ رپورٹ میں تحریک انصاف کی پاکستان کی مذہبی شناخت سے سیکولرزم کی جانب پیش رفت کو مثالی قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے پاکستان میں تعلیمی مواد سے اسلامی مضامین اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی مواد حذف کرنے کا بہترین کام سر انجام دیا ہے۔ ناظرین کرام، پردہ سکرین پر چلتے مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مطالعہ پاکستان جماعت ناہم سے قادیانیت نوازی اور استعماری ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ حذف کر دیے ہیں۔ بعد میں جب عوام نے احتجاج کیا تو حکومت پنجاب نے پبلشرز پر ذمہ داری ڈال کر
ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر کے اس معاملے کو سرد خانے میں ڈال دیا۔ اس ایف آئی آر پر آج تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، نہ ہی ان پبلشرز کو بین کیا گیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومتی کوششوں کے نتیجے میں آسیہ ملونہ کو بری کرانا حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ رپورٹ میں پاکستانی سپریم کورٹ کی جانب سے توہین رسالت کے الزامات اور دیگر مذہبی امور سے متعلق فیصلوں کی بھی تعریف کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آسیہ ملونہ کو ثاقب نثار کی عدالت سے رہائی ملی اور علماء کرام نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا تو حکومت نے ان کو گرفتار کیا، جبکہ اس سے قبل جب تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی تو انہی علماء کے دھرنے میں پی ٹی آئی کے لوگ ختم نبوت کے قانون میں ایک لفظ کی ترمیم پر نون لیگ کی حکومت کے خلاف شامل ہوئے تھے۔ لیکن جب اسی مسئلے پر تحریک انصاف کی حکومت میں یہ لوگ احتجاج کرنے نکلے تو عمران خان نے اس کو بغاوت سے تعبیر کیا۔ پاکستانیوں کے پرزور مطالبے پر جب آسیہ ملونہ کے خلاف حکومت نے نظرثانی کی درخواست دائر کی تو جمائمہ سابقہ اہلیہ عمران خان نے ٹویٹ کے ذریعے سے عمران نیازی کو وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے آسیہ ملونہ کو بحفاظت بیرون ملک بھیجنے کا وعدہ کیا تھا اور پھر عمران خان کے ذاتی اثر و رسوخ سے آسیہ کینیڈا شفٹ ہو گئی اور عمران خان نے امریکہ میں ایک انٹرویو کے ذریعے اس کا کریڈٹ بھی لیا تھا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ عبدالشکور ایک احمدی جو USCIRF کے مذہبی قیدی ضمیر پروجیکٹ کا حصہ تھا کو مارچ میں احمدیہ ادب کو شیئر کرنے دہشت گردی کے الزام میں 8 سال کی سزا سنانے کے بعد مارچ میں جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ یہاں یہ یاد کرواتا چلوں کہ یہ وہی عبدالشکور قادیانی تھا جو یہاں شکور چشمے والے کے نام سے معروف تھا۔ رہائی کے بعد اس کی ٹرمپ سے ملاقات کروائی گئی جس نے عالمی میڈیا کے سامنے ٹرمپ کو پاکستان کے مخالف شکایتیں لگائیں اور پاکستان کو اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ قرار دیا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ستمبر میں سپریم کورٹ نے وجیہ الحسن کو بری کر دیا جنہوں نے توہین رسالت کے الزامات کے تحت 18 سال سزائے موت کے ساتھ قید کاٹی۔ واضح ہے کہ وجیہ الحسن بھی اعتراف گستاخی رسالت معاف کر چکا تھا لیکن اسے سپریم کورٹ نے رہا کر دیا۔ رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ حکومت نے مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کے ساتھ تعلیمی مادے سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں جن میں اپریل میں یہ اعلان کرنا بھی شامل ہے کہ وہ مذہبی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے 30,000 مدارس کو سرکاری کنٹرول میں لائے گی۔ اس سے قبل صوبائی حکومتوں کی 2015 کے قومی ایکشن پلان کے تحت مدارس کو جامعہ طور پر رجسٹر کرنے میں ناکامیوں کے باوجود 2019 میں حکومت نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ 2021 میں شروع ہونے والے مشترکہ قومی نصاب کو نافذ کرے گی۔ اس ضمن میں ایک اخبار کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اسرائیلی مجلات بھی تسلیم شدہ جرائد میں شامل کر لیے۔ پاکستانی محققین اب اسرائیلی مجلات میں اپنے آرٹیکلز شائع کرا سکیں گے۔ ناظرین کرام، پاکستانی نظریاتی شناخت کو اس حکومت سے سنجیدہ خطرات لاحق ہیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اس معاملے میں حکومت کو مکمل تعاون فراہم کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی استعمار امریکہ سے بھی شاباشیاں مل رہی ہیں۔ آخر میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد منصور ممتاز اور زوم میڈیا کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔